بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محترم جنگل کی سیر کو نکلے تھے۔ راستے سے گزرتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب سی باتیں سنی جو ناقابل یقین تھی۔ سلطان محترم نے وہیں اپنے گھوڑوں کو روکا، پھر سپاہی سے سوال کرنے لگے کہ سلطنت میں کیا چل رہا ہے۔ سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جا کر دیکھو، آخر وہاں پر ماجرا کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے منہ سے بڑی عجیب و غریب سی باتیں سنی، اس گاؤں کو لے کر سنی ہیں۔ سپاہی فوراً سلطان محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جانب کو جانے لگے۔ تب تک سلطان محترم بغیر سیر کیے ہی اپنے محل میں لوٹ چکے تھے، کیونکہ جو الفاظ وہ سن چکے تھے ان پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ سلطان محترم کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ جب وہ سپاہی معلومات لے کر واپس محل میں پہنچے، سپاہیوں کو دیکھ کر سلطان محترم خود چل کر ان کے پاس گئے۔ اس وقت سلطان محترم کے وجود میں کپکپی سی آئی جب سلطان محترم نے سنا کہ ایک عورت کا جنازہ 3 دن سے بیچ چوراہے میں پڑا ہے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ ایک پل میں سلطان محترم کے چہرے پر زردی اتر آئی، کچھ پل اضطراب میں رہے، پھر اگلے ہی پل حواس پر قابو پا کر سلطان محترم کہنے لگے، وہ کون ہے وہ بدبخت جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سپاہیوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی کوئی عام وجہ نہیں تھی۔ سپاہی بتانے لگے کہ سلطان محترم اس عورت کی زنا کرتے ہوئے موت واقع ہو گئی ہے، اس لیے اس کی میت کئی روز سے یوں ہی پڑی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسے لعن طعن کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کی میت جب تک بالکل ڈھانچہ نہیں ہو جاتی تب تک یہ یوں ہی پڑی رہے گی۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے، اس عورت کی میت کو فوراً میرے محل میں لایا جائے۔ سبھی سپاہی سلطان کے اس حکم پر بھاگ کر محل سے باہر نکلے۔ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں کھڑے کم عمر لڑکے ابھی بھی وہاں موجود مردہ عورت کو ملامت کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے باعزت طریقے سے اس عورت کی میت اٹھانا چاہی تو آس پاس کے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر آنے لگے، کہنے لگے، ہم تمہیں اس بے حیا عورت کی میت کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ مگر جب سپاہیوں نے سلطان محترم کا حکم نامہ سنایا تو مجبوراً دور ہٹ گئے۔ سپاہی جیسے ہی اس عورت کی میت اٹھا کر محل لے جانے لگے تو اس کے پاس موجود رعایا بھی اس سمت چل کر آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مجمع سا لگ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ سلطان محل کے سفیر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کئی لوگ دربار میں داخل ہوئے، سلطان محترم کو دیکھ کر تعظیم سے سر جھکا لیا، جبکہ سلطان محترم کی نظریں تو اس عورت پر مرکوز تھیں جو سامنے مردہ حالت میں موجود تھی۔ سلطان محترم اس عورت کے قریب جانے لگے تو فوراً ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان محترم، گستاخی معاف، مگر مزید قریب مت آئیں، یہ عورت زنا کاری کرتے ہوئے مر چکی ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشانہ بنا ڈالا ہے، آپ اپنا وجود اس عورت کی میت کے قریب لے جا کر آلودہ مت کریں۔ سلطان محترم نے ایک گہر آلود نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ کر عورت کے منہ سے چادر اٹھائی۔ کچھ دیر تک اس عورت کو باغور دیکھتے رہے اور پھر فرمایا، اس عورت کی نماز جنازہ شاہی جنازہ گاہ میں ادا کی جائے گی۔ سبھی لوگ جو اس عورت کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ حاکم مقرر یعنی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ دربار میں تو سناٹا سا چھا چکا تھا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ آخر سلطان اس قدر گنہگار عورت کی نماز جنازہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آج سے پہلے شاہی جنازہ گاہ میں صرف بادشاہوں اور ان سے منسلک رشتہ داروں کے ہی جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں کئی سوالات تھے، سلطان محترم کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں؟ بھلا ایک سلطان زناکاری کرنے والی عورت کا نماز جنازہ کیوں پڑھائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہزاروں لوگ وہاں جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جب سلطان نے اس عورت کو دفنانے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہاں کھڑے لوگ سلطان سے خاصے برہم دکھائی دیتے تھے۔ سلطان محترم نے ان سبھی کو دیکھا اور بولے، تم سبھی جانتے ہو میں نے اس عورت کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر بولے، سلطان محترم، کیا یہ عورت آپ کی کچھ لگتی ہے؟
سلطان محترم کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا جائے آخر یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی تھی یا پھر اس کے گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا؟ جس شخص کے ساتھ یہ زنا کر رہی تھی وہ شخص کہاں ہے گئی؟ دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تب بھی جو حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا تو ہر کوئی یہی صدائیں بلند کر رہا تھا، مارو مارو اس عورت کو، مارو، یہ بدکاری کر رہی ہے، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا، سلطان محترم غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا، کہنے لگے یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ وہ شخص جو کہ مسافر لگتا تھا، یہاں سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا تھا، کہنے لگا اس مجمع میں سے ایک شخص کھڑا تھا جو ان سب میں مجھے بزرگ لگتا تھا۔ اس نے ان سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار عورت کو پتھر ماریں، اور یہ سب لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے، یہاں تک کہ یہ عورت سسکتے ہوئے مر گئی۔ سلطان محترم کی یہ حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، کہنے لگے کہ فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو یہاں اکٹھا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اس عورت کے خاندان والے وہاں پر آ چکے تھے۔ خاندان کیا تھا؟ صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ ایک نابینا تھی۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں تک پہنچی، سپاہی اسے تھام کر یہاں تک لائے۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور سلطان محترم نے اس کا جنازہ پڑھا چکے ہیں۔ کہنے لگی میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان محترم میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے، جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھ غریب کو دھتکار دیتا ہے، مجھے دھکے دے کر گرا دیتا ہے، نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلطان محترم مجھے انصاف دلائیے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان محترم بھی مضطرب دکھائی دینے لگے، پھر آگے بڑھے اور اس بوڑھی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے اماں جی، آپ کی بیٹی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی ماں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی، کس نے میری جوان بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ عورت رو رہی تھی جب سلطان محترم نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے سوال کرنے لگے کیا تمہاری بیٹی کردار کی کھوٹی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی، فوراً اپنی نابینا آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام کر ہی نہیں سکتی۔ سلطان محترم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے یہ تو تم کہتی ہو اماں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زنا کاری کرتے ہوئے مر گئی۔ یہ بات تو اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ بوڑھی اماں وفات پا چکی ہیں۔ دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے، ہر کوئی سلطان محترم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت زنا کاری کی وجہ سے پکڑی جا چکی ہے اور اب سلطان محترم یہ ثبوت اکٹھا کرنے لگے، بجائے ثبوت ملنے کہ اس عورت کی ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ تبھی سلطان محترم کی دائیں جانب کھڑا وزیر آگے بڑھا، کہنے لگا سلطان محترم مجھے تو لگتا ہے یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی کردار کی اچھی نہیں تھیں، اب جب آپ کے دربار تک پہنچی ہیں تو ڈر کر یہ بوڑھی بھی وفات پا چکی ہے۔ سلطان محترم نے اس وزیر کی بات پر سوچ بچار کیا، لیکن اگلے ہی لمحے پاس بیٹھا ایک مشیر کہنے لگا مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہو گیا ہے، اس عورت کے چہرے پر اضطراب صاف واضح ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے یہ تو سلطان محترم ہی جانتے ہیں۔ سلطان محترم اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سلطان محترم جانتے ہیں، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہیں کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔
فوراً یہ حکم دیا گیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ عورت زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس عورت کی موت واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس عورت کو ہی کیوں موت کے گھاٹ اتارا؟ وہ شخص کیوں نہیں مرا جو اس گناہ میں برابر کا شریک ہے؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے۔ اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں پر کئی لوگ جو اس عورت کو بدکار کہہ کر مار رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس عورت کے ساتھ کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ سلطان نے ایک ایک سے پوچھ گچھ کی تھی، باقاعدہ اسے چوراہے پر جا کر بھی لوگوں سے خود سوال کیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بیس نہیں بدلا تھا بلکہ خود وہاں پر گئے تھے۔ اس عورت کی میت کو سدخانے میں رکھ دیا گیا۔ جو بات وہاں پر ایک دکاندار نے بتائی، اس عورت کا معمہ حل ہونے کے بجائے مزید ہی بھول چکا تھا۔ وہاں پر کھڑا دکاندار جو سب باتوں سے بے نیاز تھا، وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ سلطان، مجرم کون کہتا ہے کہ وہ عورت زنا کرتے ہوئے مری تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب میں نے یہاں پر مجمع لگا دیکھا تو میں بھی اس مجمع کو چیر کر آگے بڑھا تھا۔ دیکھا تو وہ عورت ابھی تک زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ وہاں پاس ہی ایک شخص کھڑا تھا جو اسے لعن طعن کر رہا تھا، اسے گالی گلوچ کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی اسے مارنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، استغفراللہ، ایسی بے حیا بدکار عورت کے جنازے میں شریک ہو کر اپنا وجود میلا نہیں کرنے والا۔ ایسی عورت کو تو گدھے پر باندھ کر برے مجمع کا چکر لگوانا چاہیے اور یہیں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس عورت کی لاش بھی چوراہے پر لٹکا کر تب تک رکھی جانی چاہیے جب تک اس کا ڈھانچہ ثابت نہیں بن جاتا۔ وہاں موجود لوگ مزید مشتعل ہو چکے تھے، یہی نعرے بلند کرنے لگے کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، اسے عبرت کا نشان بناؤ۔ ہر ایک اس عورت کے لیے عبرت کا نشان بن جانا چاہیے، اسے صحیح سلامت چھوڑنا ہی نہیں، ورنہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں بھی اسے دیکھ کر اپنی حدود پھلانگنے لگیں گی۔ مجمع میں لوگ کھڑے یہی نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے آگے ایک شخص تھا جو زیادہ ہی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ چیخ چیخ کر سامنے والی عورت کے خلاف نعرے لگ رہے تھے جس میں سانس کی رمق ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے پاس کئی پتھر پڑے تھے، کئی پتھر پر تو خون لگا ہوا تھا۔ عورت ایک بڑی ہی چادر میں اپنا وجود چھپا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سفید رنگ کی ہی چادر ہے جس نے اس کا وجود ڈھک کر رکھا ہے۔ اس کی سانسوں کی ڈور چلی جا رہی تھی۔ کراہتے ہوئے اپنے ہاتھ لوگوں کی جانب بلند کر کے کراہتے ہوئے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، میرا حلق خشک ہے۔ لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، ہر کوئی بس پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مار رہا تھا۔ میں کس کس کو روکتا؟ جب میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا تو وہاں کھڑا شخص گلاس کو دور پھینک چکا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہ کی جائے، یہاں تک کہ ایک پتھر اٹھا کر اس عورت کے سر پر مارا اور وہیں مر گئی۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا، عورت بالکل لہولہان تھی اور شاید اب وہ وفات پا چکی تھی۔ وہاں پر کئی غیرت مند مردوں کا مجمع لگا تھا جن کے نزدیک یہ عورت انتہائی بری اور غلط کردار کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ جیسے یہ لگا کہ وہ عورت ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تو ایک شخص جس کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی، ہاتھ میں لاٹھی لیے آگے بڑھا اور عورت کے دماغ پر لاٹھی مارنے لگا۔ پھر اس کے نازک گالوں پر وہ لاٹھی مار کر دیکھنے لگا کہ عورت سچ مچ مر چکی ہے یا پھر ابھی بھی اس حسین دوشیزہ میں جان باقی ہے یا پھر سچ مچ مر چکی ہے۔ اس بزرگ شخص نے وہاں پر کھڑے لوگوں کو کڑی نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی پل پوری قوت سے وہ لاٹھی اس عورت کے چہرے پر مار دی۔ شاید اگر وہ بے ہوش بھی ہوئی ہے تو درد محسوس کر کے اٹھ جائے، لیکن جب اس عورت میں پھر بھی ذرا بھی جان کی رمق دکھائی نہ دی تو کہنے لگے، یہ عورت ایسی فطور تھی کہ اگر اس کی ہوا ہمارے گھر کی عورتوں کو لگتی تو شاید وہ بھی باغی ہو جاتی۔ سب سے آگے کھڑا شخص جو نعرے بلند کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تو ایسی عورت کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، یہ عورت تو انتہائی بدکار ہے، میری توبہ، میرے تو اعمال نامے سیاہ ہو جائیں گے اگر میں اس عورت کے جنازے میں شریک بھی ہوں گا۔ تو اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ شخص لاٹھی لٹکاتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہاں پر کھڑے لوگ جتنے بھی موجود تھے، ان لوگوں میں بھی وہاں سے جانا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ ایک بھی نہ بچا۔ جب بیچ راہ میں وہ عورت تنہا مری ہوئی رہ گئی، صرف اس کے پاس بڑا پتھر تھا جو اس عورت کی اس مظلومیت پر گواہ بنے بیٹھے تھے۔ اس عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ حقیقت بتاتے ہوئے اس شخص کی آنکھیں بھی اب دیدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دل میں احساس رکھتا تھا سلطان محترم آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً حکم دیا اس بزرگ شخص کو ڈھونڈ کر لایا جائے جو لوگوں کو اکسا رہا تھا، جس کے کہنے پہ اس عورت کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دراصل وہ بزرگ شخص اس علاقے کا عالم تھا۔ آج سے پہلے اس علاقے میں جس کی وفات ہوئی تھی، اس کا جنازہ اسی عالم نے پڑھایا تھا۔ اسی خاطر جب اس نے اس عورت کو مارنے کو کہا تو ہر کوئی مارنے لگا۔ سلطان محترم کے کہنے پر اس عالم کو وہاں پر لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ عالم دین تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھاتا۔ آخر سلطان محترم کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہی کیوں تھا؟ سپاہی جب اس عالم کے گھر گئے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی روز پہلے وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکے ہیں۔ کب واپس آئیں گے کچھ معلوم نہیں۔ سپاہیوں نے جب یہ خبر لا کر سلطان محترم کو سنائی تو سلطان محترم سوچ میں پڑ گئے۔ اس عورت کے وجود کو کیمیائی مادے لگا دیے گئے تھے جس سے اس عورت کا جسم گلنے والا نہیں تھا بلکہ یوں ہی رہنے والا تھا۔ پہلے تو ایک ہفتے تک انتظار کیا گیا کہ یہ عالم دین واپس آئے تو اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن پھر ایک دن سلطان کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات آنے لگی، حقیقت کیا ہے؟ اس عورت کو کیوں مارا جا رہا تھا؟ کتنے چشم دیدہ گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان سب کی حقیقت وہ عالم دین ہی بتا سکتے تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد سلطان محترم نے اپنا بیس بدلا اور اپنے محل سے باہر قدم رکھا۔ وہ ایک سواری بنے تھے۔ ان کا حلیہ بالکل کسی سواری کی طرح تھا۔ چلتے چلتے اس گھر تک آئے تھے جو کہ باقی گھروں سے کافی منفرد تھا اور کافی خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ سلطان محترم سوالی بنے، کہنے لگے میں بہت دور سے آیا ہوں، ابھی تو غشی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے تو مجھ غریب کو کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ اس عورت نے پہلے ایک نظر سلطان محترم کو دیکھنے کے بعد دروازہ بند کرنا چاہا۔ کہنے لگی ارے معاف کرو، ابھی تک گھر میں کچھ بھی نہیں بنا۔ لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ اس پورے گاؤں میں آپ کا ہی گھر اس قابل لگا کہ میں آپ سے سوال کر سکوں، اور سوالی ہوں، آپ کو دعائیں دے جاؤں گا، کیا پتہ میری کون سی دعا آپ کو لگ جائے۔ اس عورت نے جب بار بار سلطان محترم کو ایسا کہتے ہوئے سنا، سلطان محترم کو اندر لے آئی، ایک جانب بچھی ہوئی قالین پر سلطان محترم کو بٹھایا، کھانا دے دیا۔ تبھی جو کچھ سلطان نے دیکھا حیران رہ گئے۔ وہاں پر موجود سامنے کمرے میں وہی عالم دین موجود تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، تو وہ اس شہر میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے ہی سلطان محترم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اس عالم دین کے پاس جا کر اس کی گردن کو دبوچا۔ وہ عالم دین پہلے تو بڑبڑایا، بڑے ہی انا اور مغرور انداز سے کہنے لگا تو ہوتا کون ہے جو مجھے گردن سے پکڑنے والا؟ لیکن جب سلطان محترم کو اپنے قریب کھڑے دیکھا جیسے ہی اس کی سانسیں نکل چکی تھی، سلطان محترم اسے دربار تک لے آئے۔ وہ بہت گھبرا رہا تھا، کہنے لگا سلطان محترم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ میں تو بڑا ہی نیک شخص ہوں، میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ سلطان محترم نے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ تم خود کو ایک عالم دین کہتے ہو، لیکن جو جاہلانہ عمل تم نے کیا ہے کیا تم جانتے ہو؟ اگر ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی بھی گئی تو لوگوں کو اسے پتھر مارنے کو کیوں کہا؟ میرے ہر سوال کا جواب خدا کو حاضر ناظر جان کر دو۔ ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش مجھے محسوس ہوئی تو میں تمہیں یہیں پر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔
پہلے تو وہ عالم دین تھوڑا بڑبڑایا، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عورت گنہگار تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے باقی بہن بیٹیوں کی عبرت کے لیے ایسا کیا، میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ سلطان محترم نے جو بات اس سے کہی سن کر وہ قدموں میں گر چکا تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اگر تم نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ وہ زنا کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس عالم دین کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی، اس کی گھبراہٹ سلطان محترم سے چھپی نہ رہ سکی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہیں اس عورت کے زنا کرنے والے تم ہی تو نہیں تھے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ عالم دین تڑپ اٹھا، اگلے ہی پل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک کبھی حرام کاری کی طرف نہیں گیا۔ سلطان نے یہ تو جان ہی لیا تھا کچھ جانتا ہے لیکن بتانے سے انکاری ہے۔ اس عالم دین کے کتنے ہی چیلے کھڑے ہو چکے تھے، باقاعدہ احتجاج کرنے لگے تھے، سلطان محترم آپ ایک زانی عورت کے پیچھے ہمارے عالم صاحب پر شک کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ زنا کرنے والی تھی، ہم نے اسے عبرت کا نشانہ بنایا تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، بعض دفعہ نکلنے والے نتیجے ہماری سوچ سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کہا اس عالم کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تب تک کھانا نہ دیا جائے جب تک یہ راز نہ اگل دے۔ وہ عالم دین روتا چلاتا رہا لیکن اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب ایک دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ وہ ہلکان ہوا، سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر جو سچائی اس نے بتائی پھر سلطان کے چہرے پر غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ سپاہیوں کو کہا کنیزوں کو بلا کر وہ میت وہاں پر رکھی جائے جو کہ اس عورت کی تھی۔ سپاہی دربار میں اس شخص کو پکڑ کر لا رہے تھے، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی وہ تھوڑا گھبرا چکا تھا مگر اس عورت کو مکمل نظر انداز کر کے سلطان محترم کے پاس گیا، کہنے لگا سلطان محترم آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ سلطان محترم نے اس عورت کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگے کیا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ اس نے اس عورت کو دیکھنے کے بعد نظریں پھیر لی، کہنے لگا نہیں سلطان محترم یہ عورت زانی اور بدکار ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ایک بڑا تاجر تھا، اسے علاقے کا سب سے زیادہ مالدار تاجر مانا جاتا تھا، سود پر قرضے بھی دیا کرتا تھا۔ سلطان محترم نے جب اسے بار بار پوچھا تو وہ بار بار منہ پر جھوٹ بولتا رہا۔ سلطان محترم نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، کہنے لگے حقیقت بتاؤ یا پھر تمہیں بھی ابھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ تو وہیں پر وہ ڈیڑھ بنا کھڑا تھا لیکن کچھ نہ بولا۔ سامنے ہی بیٹھے وہ بزرگ عالم رونے لگے، رو کر کہنے لگے کہ یہ تو حقیقت مرتے دم تک نہیں بتائے گا، میں ہی بتا دیتا ہوں، بھلے میں پڑھ لکھ کر دینی تعلیم سیکھ چکا ہوں اور لوگ مجھے عالم صاحب کہتے ہیں، میں لوگوں کے جنازے بھی پڑھا دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرے گھر کا چولہا اس تاجر ان کے ہی پیسوں سے چلتا ہے کہ سود پر قرضہ دیتا ہوں، غریب عوام سے سود وصول کرتا ہوں اور اسی سے مجھے پیسے دیا کرتا تھا۔ اس روز میرے ساتھ ہی اس عورت کے گھر گیا تھا، کہنے لگا آج سے 5 سال پہلے اس کے باپ نے قرض لیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں کیا، ہم دونوں بغیر کسی پردے کی عورت اور اس کی ماں کے گھر چلے گئے تھے۔ اس کی ماں تو نابینا تھی لیکن یہ جس قدر حسین تھی دیکھ کر اس تاجر کے دل پھسل گیا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے، یہاں تک کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو میں تمہارا پچھلا قرضہ معاف کر دوں گا، مگر یہ نہ مانی۔ ایک روز یہ شخص اس کے گھر میں گھس گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، اس کی نابینا ماں کو بے ہوشی کی دوا دی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ عورت کی چیخو پکار کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ تاجر تو وہاں سے بھاگ نکلا تھا لیکن مجھے کہہ گیا تھا کہ باہر محلے میں یہ خبر پھیلا دو کہ عورت زنا کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی، اس تاجر نے اس کے ساتھ بے تحاشا تشدد اور زیادتی کی تھی، ابھی بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی، اس کے وجود کے کپڑے پھٹ چکے تھے، میں نے ہی لوگوں میں یہ بات پھیلائی تھی اور خود اسے گھسیٹ کر باہر لایا تھا۔ اس کام کے کرنے کے بدلے مجھے اس تاجر نے لاکھوں دینار دیے تھے۔ راز کھل کر سامنے آ چکا تھا، سلطان محترم کی آنکھوں میں غم و غصہ تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے عورت کے چہرے پر کپڑا ہٹایا،
کہنے لگے کہ بھلے تم یہ حقیقت آپ بتا رہے ہو، لیکن میں جلد باز مزاج شخص نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا تو مجھے واضح ہو چکا تھا کہ یہ عورت بدکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر اس کی کہانی لکھی تھی۔ اتنے دن چوراہے پر پڑی رہنے کے باوجود اس کے جسم میں بو نہیں تھی، کیونکہ وہ نیک تھی۔ سلطان محترم نے سب سے پہلے اس عورت کو دفنایا۔ جن لوگوں نے اس عورت کو پتھر مار کر قتل کر دیا، وہ سب لوگ رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس عالم اور تاجر کو سرعام اسی چوراہے پر پھانسی کے تختے پر لٹکایا جہاں پر اس لڑکی کو پتھر مارے گئے تھے۔ لوگ سلطان محترم کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن سلطان محترم نے اس موقع پر یہی کہا تھا، کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ حقیقت جو دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو کچھ بھی دیکھو، اسے اپنے گھر میں بیٹھے باپردہ بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں پر مسلط مت کرو۔ باہر کے پروگراموں کو دیکھ کر پابندیاں اور بلا وجہ کی روک ٹوک مت کرو، ورنہ عورت اپنے گھر کو ہی قید سمجھ کر وہاں سے آزادی کی متلاشی ہو جاتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتی رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔